اسلام نے زندگی سے متعلق جو تقاضے ہیں ان کو یکسر طور پر مسترد نہیں کیا، بلکہ ان کو اپنانے کی بھی تاکید فرمائی گئی، ان سے متعلق احکامات بھی جاری فرمائے گئے۔ لیکن جب یہاں دین کے تقاضے، اسلام کے تقاضے اور زندگی کے تقاضے، مادی اشیاء سے متعلق جو تقاضے ہیں، ہماری دنیاوی جو تقاضے ہیں، وہ جب متعارض ہو جائیں، آپس میں مد مقابل ہو جائیں، تو اصل امتحان یہی ہے، اور ہمارے لیے اصل مرحلہ یہ ہے کہ ہم ان میں سے کس کو اختیار کرتے ہیں۔ ظاہری جو مادی تقاضے ہیں اس کا ظاہری فائدہ ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اس کا فائدہ اور اس کے جو ثمرات ہیں وہ محدود ہیں، وہ ختم ہونے والے ہیں۔ جبکہ اگر اس کے مقابلے میں دینی جو تقاضے اس کو اختیار کیا جائے گا تو نہ صرف اس دنیا میں اس کے منافع بے شمار ہیں، بلکہ آخرت میں اللہ رب العالمین فائدے ہی فائدے اس کے عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں اصل جو زندگی کا مقصد ہے اس کو بیان فرمایا نا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ انسان کا مقصد حیات کیا ہے اور زندگی دینے کا اس کو تقاضا کیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، کہ وہ انسان کو، جن کو پیدا اس لیے کیا گیا کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اور پھر دنیاوی جو بھی معاملات ہیں اللہ رب العالمین نے، ہم جتنی بھی زندگی گزاریں، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ فرما دیا گیا کہ کل متاع الدنیا قلیل، کہ یہ تمہارا جو دنیاوی فوائد ہیں اور دنیاوی جتنے بھی تقاضے ہیں وہ قلیل ہیں، وہ تھوڑے ہیں۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت کا جو معاملہ ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ آج اگر جیسے آج سرد موسم ہے تو ایک مادی تقاضا اور ہمارا ایک دنیاوی تقاضا کیا ہے کہ ہم نرم گرم بستر میں آرام سے لیٹے رہیں اور اپنی نیند، اپنا سکون وہ پورا کریں۔ لیکن ایمانی تقاضا کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے اپنی نیند کو ترک کرنا ہے، اپنے سکون کو ترک کرنا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، اٹھ جانا ہے۔ ایک مادی تقاضا کیا ہے کہ مال کو سنبھال کر رکھنا ہے، اور ایمانی تقاضا کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال سے، یہ اسی نے دیا ہے، اور اسی کے دیے ہوئے مال سے اسی کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ جب یہ معاملہ ہو تو پھر اس سے متعلق فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ یہ انسان خسارے میں ہے۔ لیکن فلاح کیا ہے، کامیابی کیا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو ایمان لایا، عمل صالح اختیار کیا، صبر کی تلقین کی، حق کی تلقین کی، تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا اللہ رب العالمین نے ایمانی تقاضوں کو اختیار کرنے والوں کی تعریف فرمائی، ان کی کامیابی کا اعلان فرمایا۔ تو دنیاوی جتنے بھی تقاضے ہیں، دنیاوی جتنے بھی فوائد و ثمرات ہیں، محدود ہیں، ختم ہونے والے ہیں، اور ظاہری طور پر اگر ان کو کوئی فائدہ نظر بھی آتا ہے تو یہ ایک سراب ہے جو ختم ہونے والا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اگر اخروی فوائد کو مد نظر رکھا جائے گا تو پھر اس کا فائدہ اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اور اس کی برکت سے دنیا میں بھی کسی قسم کے نقصان سے ہمیں دوچار نہیں فرمائے گا، اور آخرت میں اللہ رب العالمین اس کے فائدے ہی فائدے عطا فرمائے گا۔